ویمبلے سینٹرل مسجد میں سال 2019 کے پوزیشن ہولڈرز طلبہ و طالبات کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں اعلیٰ تعلیمی اعزازات حاصل کرنے والے سینکڑوں طلبہ کو انعامات سے نوازا گیا۔ تقریب میں طلبہ کے والدین اور پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی۔ تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں۔ لندن کے علاقے ویمبلے سینٹر ماسک میں سال 2019 کے پوزیشن ہولڈرز طلبہ کے اعزاز میں منعقد کی جانے والی تقریب میں چیئرمین ویمبلے ماسک وسیم احمد، امام مسجد مولانا مبشر احمد، مولانا محمد عبداللہ، مبارک علی، وسیم احمد اور ارشد خان نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر ام عائشہ ادارے کے پرنسپل علامہ محمد اسماعیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور گلہائے عقیدت پیش کیے، جس پر انہیں سوینئر بھی پیش کیا گیا۔ شرکاء نے سال 2019 کا امتحان پاس کرنے والے سینکڑوں بچوں کو انعامات سے نوازا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ علامہ محمد اسماعیل نے کہا، طالب علم مہمان رسول ہیں، والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کی تعلیم پر توجہ دیں۔ چیئرمین ویمبلے ماسک وسیم احمد کا کہنا تھا، والدین بچوں کے اخلاق پر خصوصی توجہ دیں۔ غلام حسین اوان، 92 نیوز، لندن۔ کرسمس کے دوران سردی میں اضافے کے پیش نظر برمنگھم سٹی سینٹر میں مقامی چیریٹی کی جانب سے بے گھر اور بے سہارا خواتین اور حضرات میں گرم کمبل، چادریں اور کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کی گئی۔ سرد موسم میں گرم ملبوسات اور خوراک ملنے پر بے گھر افراد نے رضاکاروں کے لیے خصوصی تشکر کا اظہار کیا۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے عابد کاظمی کی رپورٹ۔ برطانیہ میں ہوم لیس افراد کو سپورٹ کرنے والی مقامی چیریٹی نیڈو فیڈو کے زیر اہتمام بے گھر اور بے سہارا افراد کے لیے کرسمس کے موقع پر فوڈز بینک اور گرم کمبل تقسیم کیے گئے۔ چیریٹی کی انتظامیہ اور رضاکاروں نے اس کار خیر میں بھرپور شرکت کی اور اپنے ہاتھوں سے بے سہارا اور ہوم لیس افراد میں گرم کپڑے اور اشیاء خورونوش تقسیم کی۔ اس موقع پر فلاحی تنظیم کے چیئرمین زاہد بھٹی، عبداللہ مشتاق اور دیگر نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ان کی کوشش تھی کہ کرسمس کی چھٹیاں شروع ہونے سے پہلے ہی بے گھر افراد کو امداد مہیا کی جائے تاکہ وہ اچھے طریقے سے کرسمس کی خوشیوں کو انجوائے کر سکیں۔ منڈے کے بعد سے ہالیڈے سٹارٹ ہو جائیں گی اور لوگوں کے پاس شاید جو ہوم لیس ہیں ان کے پاس وہ ذرائع نہیں موجود ہوں گے کہ وہ کسی آرام دہ جگہ پہ جا سکیں، وہ کھانا لے سکیں۔ تو یہ ساتھ ہم کرسمس کے لیے ان کو ایک چھوٹا سا جسچر دے رہے ہیں کہ ان کی ہم خوشی میں ساتھ شامل ہیں۔ نارملی ہم ہر ویک یہاں اکٹھے ہوتے ہیں اور ہوم لیس حضرات کو کھانا دیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہوگا کہ سرد موسم سٹارٹ ہو رہا ہے اور چھٹیوں کا سیزن بھی سٹارٹ ہو رہا ہے، تو ہم نے سوچا اس دفعہ ہم کچھ بلینکٹس، سلیپنگ بیگز، ونٹر ہیٹس، گلوز، اس طرح کی چیزیں لا کے ان کو ڈفرینٹ طریقے سے کمفرٹ کریں۔ برمنگھم سٹی سینٹر میں موجود بے سہارا افراد نے مسلمانوں کی جانب سے تمام کمیونٹی کی سپورٹ کے لیے اس قدم کو خوشائند قرار دیا۔ اس موقع پر بے گھر افراد نے فلاحی تنظیم کے کارکنوں کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ Every Friday we come here to distribute food packs to all homeless people and all needy people around the area of Birmingham and Manchester. And today, under this winter weather and also under festive season, we decided to provide to all needy people with some hope and with more gifts like sleeping bags, blankets, gloves, clothes, all essential needs. آج ہوملیس کو جو بلینکٹس دیے جا رہے، سلیپنگ بیگز دیے جا رہے، ہیٹ اسکارفس اینڈ گلوز دیے جا رہے، اس میں ہم سب مل جل کے بانٹ کے یہ کام کا حصہ ہونا چاہتے کیونکہ بڑا ثواب کا بھی کام ہے۔ This is the Christmas season now and we want to give more. So today we're giving out blankets and warm clothes to the Fido Nido homeless individuals. ان لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے جو اتنی ٹھنڈ میں اتنا موسم خراب ہے، ان کے لیے کتنا ڈیفیکلٹ ہے، تو ہماری فیڈو نیڈو آرگنائزیشن نے یہ سوچا ہے کہ ہم لوگ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں۔ ہمارے CEO مسٹر زاہد بھٹی اور مسٹر عبداللہ مشتاق نے ہمیں بہت اس چیز میں ہیلپ آؤٹ کیا ہے۔ دیار غیر میں بسنے والے پاکستانی ہمیشہ فلاحی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور بغیر رنگ و نسل کی تفریق کے تمام مستحقین کو امداد فراہم کرتے ہیں۔ رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ گلاسگو میں سماجی خدمات میں پیش رہنے والے خواتین کے فلاحی ادارے مرج ویلفیئر کی جانب سے عشائیے کا اہتمام کیا گیا، جس میں سیاسی اور سماجی شخصیات شریک ہوئیں۔ خالد واسی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ پاکستانی خواتین نے اپنے ملک کے ساتھ ساتھ دیار غیر میں بھی اپنی محنت اور صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ گلاسگو میں سماجی خدمات میں پیش رہنے والی تنظیم مرج ویلفیئر کی جانب سے عشائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں کمیونٹی کی نمایاں شخصیات شریک ہوئیں۔ تقریب میں گلاسگو سٹی کی بیلی کونسلر ڈاکٹر ثریا صدیق، ثنا راشد، نوشین، عامرہ، شکیلہ خواجہ اور دیگر نمایاں شخصیات شریک ہوئیں اور تقریب کے انعقاد کو سراہا۔ ہم اگر جس کنٹری میں رہتے ہیں ہم وہ زبان نہ سیکھیں تو ہم مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں، ہم اپنے رائٹس کیسے لے سکتے ہیں، یہ اس لیے
इसलिए हमने ना कि ग्रुप बनाया माइनॉरिटी एथनिक रेजिडेंट्स ग्रुप and merge as a group for ethnic minorities people and especially women to bring them ahead, to make them confident, and it's a very useful program for the empowerment of women in this area. I am so pleased to come today to this annual meeting. It's been a very successful meeting and I've met new people. I feel as though this is a very successful meeting because there's so many women that have changed their lives into becoming more busy in their social lives. یہ ایک لیڈیز گروپ ہے. یہاں پر ہم ایوری ویک جمع ہوتے ہیں, سم کلاسز لیتے ہیں, اور اس کا یہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے. ہم گیٹ ٹوگیدر ہوتے ہیں, ڈفرینٹ فرینڈس بناتے ہیں اور اپنا ٹائم اچھا اسپینڈ کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں یہاں سے سیکھ کے جاتے ہیں. مرج گروپ ایک ایسا گروپ ہے جہاں پہ ہم اپنی پاکستان کمیونٹی, ہماری ساری کمیونٹی, ہم لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم کافی مارننگ اور بہت ادر ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. سو اٹس اے گریٹ اپرچونیٹی فار آل آف اس. 15 سال ہو گئے ہیں ہم اس گروپ کو چلاتے ہوئے, اور اس میں ساری منورٹی ایتھنک ریزیڈنس گروپ ہے. اس میں گلاسکو کے اور گوبن ہل کے جتنے بھی ریزیڈنس ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں, اور ہم ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جن میں کافی مارننگ بھی ہے جس میں ہم ڈفرینٹ سارٹ آف ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. اچھا لگتا ہے جب ہم آتے ہیں تو مل جل کر بیٹھتے ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں, اور ہم سب ریکویسٹ کرتے ہیں لیڈیز سے جب آئے اور ہمارے ساتھ مل کر یہاں کا ایونٹ بڑھائے. شرکا نے جہاں کمیونٹی کے تعاون کو سراہا, وہیں اپنی تنظیم کے 20 سال مکمل ہونے پر خوب جشن بھی منایا. آج گلاسکو میں مرج گروپ جو پاکستانی خواتین کا ایک گروپ ہے, ان کی سالانہ میٹنگ اور لنچ تھا. پاکستانی خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی. ملک خالد وارسی, 92 نیوز, گلاسکو, اسکاٹ لینڈ. گلاسکو میں بسنے والے پاکستانیوں نے سابق صدر پرویز مشرف کو پاک فوج کی شان اور پاکستان کی آن بان قرار دیا ہے. 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ حالیہ فیصلہ پاکستانی فوج, عوام اور ملک کے خلاف سازش ہے. وزیراعظم صورتحال کا نوٹس لیں. پرویز مشرف کی ملک کے لیے خدمات قابل فخر ہیں. پبلک اس کے بہت خلاف ہے اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ بھی اس فیصلے کے بہت خلاف ہے. جنرل مشرف نے اپنی پوری زندگی داؤ پہ لگا کے پاکستان کا حفاظت کی ہے. آرمی میں جو انہوں نے وقت گزارا ہے, انہوں نے بڑے بڑے کارنامے بھی کیے ہیں, جس میں سے کارگل کا کارنامہ جو ہے سب سر فہرست ہے اور ساری ملک اپنا جانتا ہے اور فخر سے انہوں نے سر بلند کیا ہے. یہ کوئی سازش ہے پاکستان کے خلاف, پاکستان آرمی کے خلاف, پاکستانی عوام کے خلاف. پاکستان تحریک انصاف UAE کی مرکزی رہنما حاجی گل محمد نے سابق صدر پرویز مشرف کی عسکری اور ملکی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے قبائلی عوام سمیت پورا پاکستان پرویز مشرف اور پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں سید مدثر خوشنود کی رپورٹ میں. سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف آنے والے فیصلے پر متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانی اور کشمیریوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے. اوورسیز پاکستانیوں کی اکثریت اس فیصلے کو پاکستان کے خلاف سازش قرار دے رہے ہیں. گزشتہ روز PTI UAE کے سینئر رہنما حاجی گل محمد چمکانی کی صدارت میں ہنگامی اجلاس منعقد ہوا, جس میں تحریک انصاف متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں سمیت پاکستانی کمیونٹی کی نمایاں شخصیات نے شرکت کی. اجلاس کے میزبان حاجی گل محمد چمکانی کا اس موقع پر 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ملک کی 40 سال تک خدمت کرنے والا غدار کیسے ہو سکتا ہے. ملک کو نواز شریف زرداری نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا, لیکن مشرف نے ملک کی معیشت کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا. کل ہم جنرل مشرف صاحب کا تفصیلی فیصلہ ہم نے دیکھا ہے, سارے قوم نے دیکھا ہوا ہے. کل بہت غم سے بھرا ہوا دن تھا. اپنا 40 سالوں سے پاکستان کو اپنا قربانی دے رہے ہیں اور یہ غدر ہے اس کا. PTI کے رہنماؤں ظہیر شاہ, محمد ظریف, مجید خان اور دیگر کا اظہار خیال کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وہ وزیر اعظم عمران خان سے اپیل کرتے ہیں کہ پاک فوج کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. جو کل 2 دن سے یہ جو فیصلہ چل رہا ہے نا, جو فوج کے خلاف آئے ہوئے عدالت نے کیا ہے, تو اس کا ہم لوگ بھرپور مزاحمت کرتے ہیں, اور جتنا بھی مزاحمت کا بولے گا تو اس کا کوئی حد نہیں ہوتا ہے. ہمارا عمران خان سے بھی مطالبہ ہے, کیونکہ ہم بھی ایک PTI میں, اور عمران خان سے ہمارا یہی ریکویسٹ ہم کرتے ہیں اور چیف آرمی اسٹاف سے بھی کرتے ہیں کہ پلیز آپ لوگ انکوائری کرو. ان کا مزید کہنا تھا کہ ملک کو دہشت گردی سے پاک کرنے میں پرویز مشرف نے کلیدی کردار ادا کیا ہے. خصوصی عدالت کے اس فیصلے سے دیار غیر میں مقیم پاکستانیوں میں مایوسی پھیلی ہے. پرویز مشرف کسی صورت غدار نہیں ہو سکتے, لہٰذا اعلیٰ عدالت کو اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ مدثر خوشنود, دبئی, متحدہ عرب امارات.
امت مسلمہ کی مشترکہ گولڈ کرنسی اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے اسلامک انگلش چینل کے قیام، تجارت، سائنس اور ٹیکنالوجی، تعلیم اور دیگر شعبہ جات میں باہمی تعاون جیسے اہم فیصلوں کے ساتھ کوالالمپور سمٹ 2019 اختتام پذیر ہو گیا۔ جاوید الرحمان کی رپورٹ دیکھیے۔ ملیشیا میں ہونے والی کوالالمپور سمٹ 2019 اختتام پذیر ہو گئی۔ امت مسلمہ کی مشترکہ گولڈ کرنسی اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے انگریزی زبان میں اسلامک ٹی وی چینل، تجارت، سائنس اور ٹیکنالوجی، علم اور دیگر شعبہ جات میں باہمی تعاون جیسے اہم شعبوں میں تعاون پر اتفاق کیا گیا، جبکہ مسلمانوں کے خلاف بھارتی شہریت کے نئے قانون کی مذمت بھی کی گئی۔ اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سمٹ کے چیئرمین اور ملیشین وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر بن محمد نے OIC کا نام لیے بغیر کہا، یہ تاثر غلط ہے کہ وہ کسی دوسرے اسلامی تنظیم کے مقابلے میں نیا اسلامی اتحاد بنا رہے ہیں۔ Ladies and gentlemen, the other leaders and myself have elaborated at length on how pitiful the state of affairs of the Muslim world is today. نیوز کانفرنس کے دوران 92 نیوز کی جانب سے اٹھائے جانے والے سوال پر مہاتیر محمد کے جواب نے اس بے چینی کا اثر بھی کافی حد تک زائل کر دیا کہ ملیشیا پاکستان کی عدم شرکت پر اس سے ناراض ہے۔ ملیشین ریاست پیرک کے سلطان اور تقریب کے مہمان خصوصی سلطان نظرین شاہ سلطان ازلان شاہ نے کہا، بے گھر اور مجبور مسلمانوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ There are around 70 million displaced persons worldwide. Of these, almost 26 million are refugees. Nearly 10 million of the refugees, well over a third, come from Muslim majority countries. They have been rendered nationless by the failure of states to care for them and by the bombs and bullets of war. اسلامی اسکالر شیخ احمد دباغ اور KL سمٹ کے وائس چیئرمین تن احمد سراج نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کانفرنس حوصلہ افزا رہی، یہ کسی اسلامی ملک کے خلاف نہیں بلکہ مسلم امہ کو درپیش مسائل حل کرنے میں مدد دے گی۔ تاریخ میں جب بھی مسلمانوں پر مشکل وقت آیا تو کسی نہ کسی نے اس کی حل کے لیے ڈسکشن سے، مشورے سے مسائل کو حل کرنے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور وہیں سے پھر جو ہے وہ انشاءاللہ اس امت کو فائدہ پہنچا۔ تو یہ بھی ایک جیسا کہ انہوں نے آج بیان کیا بھی ہے کہ یہ کوشش ہے کہ مسلمان امت کے لیڈر اور عام لوگ بھی، علماء بھی اکٹھے ہو کر کم از کم اپنے اندر جھانکیں کہ بھئی ہمارے اندر کیا خرابیاں ہیں یا کہاں بہتری کی گنجائش ہے۔ We do miss the leadership of Pakistan, his President Imran Khan here in this conference, but nonetheless Pakistan is a great Muslim country, and Pakistan has always been in our hearts, and we hope that Malaysia also has been in the hearts of Pakistanis, and that means we can collaborate and work together for the future of Islamic Ummah. کانفرنس میں ملیشیا، ترکی، ایران، فلسطین، قطر، شام، انڈونیشیا، برونائی اور افریقہ سمیت دنیا کے مختلف ممالک کے اسکالرز، ماہرین معاشیات، سفارتکار اور اعلیٰ سرکاری عہدیداران نے شرکت کی۔ امت مسلمہ کی یکجہتی، اتحاد اور فلاح بہبود کی نئی شمع روشن کیے KL سمٹ 2019 آج اختتام پذیر ہوا۔ اس امید کے ساتھ KL سمٹ 2020 میں پاکستان بھی اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جاوید الرحمان، 92 نیوز، کوالالمپور، ملیشیا۔ خبروں اور رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک اتنا ہی۔ کسی بھی خبر سے باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔